وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید۔ دوہری شہریت کے مسئلے پہ بہت پاکستان میں ڈیبیٹ چل رہی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو کہ پاکستان سے باہر بہت سے ممالک میں خاص طور پہ یورپ اور امریکہ میں مقیم ہیں، وہ بہت بھاری مقدار میں زر مبادلہ پاکستان بھیجتے ہیں، لہذا یہ ان کو رائٹ ملنا چاہیے کہ وہ پاکستان میں الیکشن لڑ سکیں۔ کشمالہ طارق صاحبہ، آپ اس سے اتفاق کیوں نہیں کرتی؟ میں اس لیے نہیں اتفاق کرتی میر صاحب کہ بہت زیادہ جو پیسے بھیجتے ہیں وہ ہمارا مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس طبقہ جو سعودی عربیہ، یو اے ای اور گلف اسٹیٹس میں کام کرتے ہیں، جن کو دوہری نیشنلٹی کا تو وہاں ذکر اور خواب و خیال میں بھی نہیں آپ سوچ سکتے، وہ بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو امیر طبقہ رہتا ہے امریکہ اور برطانیہ اور یورپ کے اندر، یہ وہ طبقہ ہے یا جس کو ہم جس کلاس کے لیے بنا رہے ہیں وہ پریویلیج کلاس ہے کہ جنہوں نے یہاں سے کرپشن کرنی ہے اور بلینز اٹھا کے باہر لے جانے ہیں۔ جو باہر 13 بلین کا ہمیں کہا سارے جاتا تو ہے، کرپشن کر کے نہ جاتے۔ میری گزارش سنیں، جنہوں نے یہاں سے پیسہ بنانا ہے، امریکہ نے اپنی سٹیزن شپ کھول دی ہے کہ پیسے لاؤ، $1 ملین لو اور آ کے نیشنلٹی لے لو، تو یعنی کہ جس کی جیب میں پیسے ہیں وہی جا کے امریکہ کی نیشنلٹی لے گا نا۔ ابھی اس ریسیشن میں انہوں نے کھولا ہے۔ سو دا پوائنٹ از کہ جن کے جو بیچارے تو حق حلال کی کمائی بھیجتے ہیں یہاں پہ، ان کو تو ان ملکوں میں ڈیول نیشنلٹی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ تو پہلے یہ تو موازنہ کر لیں کہ سعودی عربیہ، یو اے ای، گلف سے کتنا آپ کو ریٹرن آتا ہے اور ادھر سے کتنا۔ اچھا، اگر ایک سوال ہے، دوسری گزارش سننے میری 1 منٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر کے ممالک چاہتے ہیں، جیسے منصور اجاز ہو گئے، جیسے حسین حقانی صاحب ہو گئے، ایک آپ کا فائنانس منسٹر لگ جائے، ایک فورن منسٹر لگ جائے، ایک پرائم منسٹر لگ جائے۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ ٹرین ہو گئے، آپ کو پھر ریمنڈ ڈیوس کی ضرورت نہیں ہے، سی آئی اے سی آئی ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی پارلیمنٹ کے اندر ہی وہ لوگ بیٹھے ہوئے نیشنل سیکیورٹی پہ، اچھے لوگ گزارش سنیں، جن کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے، جیسے محمد سرور صاحب ہیں، لارڈ نذیر صاحب ہیں، میری گزارش سنیں، ان کو کہیں نا اپنی نیشنلٹی گیو اپ کریں، یہاں کے الیکشن لڑیں۔ نہیں لیکن اتنے محب وطن پاکستانی ہیں، ان کے پاس دونوں نیشنلٹیز ہیں۔ میں یہی کہہ رہی ہوں، تو انہوں نے جب آ کے ادھر الیکشن لڑنا ہے رکھیں، لیکن جب الیکشن لڑنا ہے تو ایک گیو اپ کر دینا۔ آپ اوتھ آف ایلیجنس وہاں لیتے ہیں امریکہ میں اور برطانیہ میں، وہ اوتھ یہ کہتا ہے کہ آپ کو ضرورت آنے پہ آرمز ہتھیار اٹھانے پڑیں گے، تو آپ پاکستان کے خلاف اٹھائیں گے یا امریکہ کے خلاف؟ اچھا، یہ جو امریکہ کی شہریت حاصل کرنے کے لیے جو قانون ہے، اس میں جو حلف دینا پڑتا ہے، اوتھ لینا پڑتا ہے، اس میں کہا جاتا ہے I will support and defend the Constitution and laws of the United States of America against all enemies, foreign and domestic, that I will bear true faith and allegiance to the same, that I will bear arms on behalf of the United States when required by the law, that I will perform non-combatant services in the armed forces of United States when required by the law, that I will perform work of national importance under civilian ڈرون میں بیٹھ direction. کے آئیں گے یا ڈرون چلائیں گے اور پاکستانیوں کو ماریں گے، چاہے وہ پاکستانی نیشنل ہیں، وہ سائنٹسٹ بن گئے یا ڈرون جی، آپ بن کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ گئے۔ میں ایک چیز بشرا پلیز اف یو الاؤ می، میں یہ کہہ دوں کہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے انڈیا، وہاں پہ 1955 کا سٹیزن شپ ایکٹ ہے، جس کے اندر انہوں نے منع کیا ہے کہ باہر NRIs نان ریزیڈنٹ انڈینز دے کانٹ ووٹ، they can't run for office, they cannot join the army and they cannot take the government post. امریکہ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جو نیچرلائز، جو وہاں پہ پیدا بھی ہوا ہوا سٹیزن ہے، اس کو سینسٹیو جگہوں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے یا سینسٹیو پوسٹ پہ لگنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ کس کو ورگلا رہے ہیں، کس کو غلط انفارمیشن دے رہے ہیں؟ دوسری چیز، جو فیس بک کا مالک ہے اس نے جا کے سنگاپور کے اندر انویسٹ کیا ہے اور نیشنلٹی لیا ہے، تو سنگاپور لا نے کہا کہ امریکی نیشنلٹی چھوڑیں، آپ نے اگر ٹیکس ایویژن کے لیے سنگاپور نیشنلٹی لینی ہے۔ آرنلڈ شوارزنیگر جو ہے ٹیکسس کا گورنر، اس نے اپنی آسٹرین نیشنلٹی چھوڑ کے امریکہ کی نیشنلٹی لی ہے۔ تو یہ لوگوں کو ہاف فیکٹس مت بتائیں، بڑے ممالک کا نام لے کے اور بشرا، آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت ہم اس ایشو پہ کیوں اتنے زیادہ بضد ہیں کہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ سے پوچھنا چاہیے۔ یہ مجھے سمجھ بالکل نہیں ہے، کیونکہ میرے خیال میں اگر ہم صرف ایک پارٹی کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کیونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آئے گا، پبلک آفس ہولڈرز بالکل ہمیں اس بات پہ کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کے جو پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ہمارے اس ملک میں اس قسم کے ہم نے ایکسپیرینسز کیے ہیں کہ کبھی معین قریشی ایک بریف کیس کے ساتھ آیا ہے اور پھر چلا گیا ہے، یا شارٹ کٹ عزیز صاحب ابھی اور یہ تو ان کے ساتھ کام کرتی رہی ہیں، ان کا بھی اب پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ تو اور پیراشوٹ سے اگر لوگ ہمارے پارلیمنٹ میں آنا شروع کر دیں گے تو یہ 18 کروڑ عوام کہاں جائے گی؟ ان کی وہ کیوں اپنے آپ میں سے نمائندے نہیں چن سکتے؟ تو مجھے سمجھ نہیں ہے کہ یہ اس وقت
इस बात को लाने की जरूरत क्या है, और जो लोग आए हैं और उनकी ड्यूल नेशनैलिटी है, या जो जज बैठे हैं या जर्नल बैठे हैं, उन सबको अपनी नेशनैलिटी डिक्लेयर करनी चाहिए और उसको रिवोक करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है इस मुल्क के लिए। वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। फायद साहब, जजेस का जिक्र आया, जर्नैलों का भी जिक्र आया, तो अगर कोई जज जो है एक प्लॉट लेता है तो उसका हक है, लेकिन अगर वो 2 प्लॉट लेता है तो उसके बारे में पार्लियामेंट को कोई मेंबर जो है वो अगर पूछना चाहे, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में है, कि जी ये जज साहब जो है इन्होंने 2 प्लॉट कैसे लिए हैं, तो क्या आपके ख्याल में ये जायज नहीं है? पार्लियामेंट में इस पर बात होनी चाहिए। देखिए, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त नुक्ता उठाया है, और जज साहिबान हो या जर्नैल हो या सियासतदान हो, मुकद्दस गाय कोई नहीं है, इस मुल्क में बने रहे हैं, इस बात को मानते नहीं हैं। और मैं नहीं समझता कि अगर किसी जज साहब ने 2 या 3 प्लॉट लिए होंगे तो उसके बारे में बात होगी तो तौहीन अदालत का कानून जो है वो नाफिज होएगा, हो नहीं सकता। एक और बात मुझे कहनी है, मैं जनरल तो जिनको 6 प्लॉट 8 मैं एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि फौजी अफसरान हो या जजेस हो या सियासतदान हो, ये कोई आसमान से उतरे हुए हैं कि इनको प्लॉट मिलेंगे, या जर्नलिस्ट हो। हाँ ठीक है, थैंक यू। जर्नलिस्टों को 2-3 प्लॉट मिले, इनको प्लॉट क्यों दिए जाएं? मतलब ये क्या पाकिस्तान मरात याफ्ता तबके का फिर पाकिस्तान हुआ ना? इस रवायत को टूटना चाहिए, ये टूटेगी इंशाल्लाह। मुझे एक बात और कहनी है इसी तनाजुर में। देखिए, बतौर एक रुकन कौमी असम्बली के या स्टूडेंट के, जो एक पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म हूँ, मुझे कभी कभी अजीब लगता है कि आप रुकन पार्लियामेंट के तौर पे नाअहल हो जाएंगे अगर अदलिया और फौज के खिलाफ बात करेंगे। बात की जा सकती है, लेकिन जो पीपल्स पार्टी इस वक्त कर रही है कि अदलिया और हुकूमत की महाजराई चल रही है, अरूज पे है, और वो अदलिया की आज़ादी को बांधने के लिए ये कानून ला रही है। अगर नॉर्मल हालात हों तो ये जो आर्टिकल 63 है, इसमें बहुत सी शिकों पे डिबेट की जा सकती है, लेकिन इन हालात में नजर आ रहा है कि ये बदनीयती पे मबनी है। एक बात मुझे और कहनी है, मैंने ये कहना कि अगर हमें कभी मौका मिला तो हम ये जो पाकिस्तानी शहरियत की पाबंदी है, ये सिर्फ अरकान पार्लियामेंट पर नहीं, बल्कि क्लियरली मैं कहना चाहता हूं सुपीरियर कोर्ट्स के जजेस पर, सीनियर जनरल्स पर, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स पर आयद करेंगे, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पर यह पाबंदी होनी चाहिए। लेकिन जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो ये ना समझें कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज उनकी कुर्बानियों को नहीं मानती। देखें, वो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ठीक है। वो बड़ा फॉरेन एक्सचेंज भेजते हैं अपने प्यारों को, जिससे इस मुल्क की इकोनॉमी चल रही है, लेकिन वो हमारी मुश्किल को समझें कि अगर किसी को ये शौक है कि वो पाकिस्तान के लिए सर्व करना चाहता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पाकिस्तान में है, आप ड्यूल नेशनैलिटी का मतलब यह है कि आप इलेक्शन यहां से लड़ेंगे, फिर आप कनाडा या अमेरिका या बरतानिया वापस चले जाएंगे। तो भाई हमसे पूछे ना, हमें इस्लामाबाद आना होता है जब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ के, तो हमें कितनी तकलीफ होती है और हमारे लोगों को कितनी और खुदा ना खास्ता अगर आप करप्शन करें, आप डुअल नेशनल हैं, तो आपको पाकिस्तान की अदालतें फिर ड्यूल नेशनल तो बुला नहीं सकती, नहीं बुला सकती। इसलिए इसके ऊपर कोई, इसलिए इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, इसका मुकाबला किया जाएगा, इसका मुकाबला किया जाना चाहिए, और इस पे सियासी जमातों को गैरत और हमियत को, और पीपल्स पार्टी के जो अरकान पार्लियामेंट और जो काफ लीग के हैं उनको भी चाहिए कि वो रोकें हुकूमत को। अच्छा, आपका ताल्लुक काफ लीग से है, मुझे काफ लीग से एक गुजारिश कर दूं, लेकिन मुझे एक बात बता देना, आप अपनी बात भी करते, मुझे आपकी साबका या मौजूदा पार्टी के 3 MNAs जिनको आप जानती हैं बड़ी अच्छी तरह, उनमें से कुछ की आज आपके साथ फोन पे बात भी हुई है, उन्होंने कहा जी कि हम वोट नहीं देंगे इस दोहरी शहरियत के कानून के हक में, और बेशक हमें हमारी लीडरशिप हमारी रुकनियत से निकाल दे, हम इसके खिलाफ वोट देंगे। मैं इसी पॉइंट पे बात करना चाहती हूँ। आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से जो लोग, एक तो जब डिवीजन होती है हाउस के अंदर, सीक्रेट बैलेट नहीं होता, तो कोई वोट ऑफ कॉन्शियस नहीं डाल सकता, आप पार्टी लाइन से बाउंड होते हैं। लेकिन तमाम मेरे बहन और भाई और जो पार्लियामेंट के कॉलीग्स हैं वो ये सुन लें कि आर्टिकल 63A पहले सिर्फ कहता था कि फाइनेंशियल बिल पे आप बाउंड है वोट करने को, 18वीं तरमीम में इन्होंने डाल दिया एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लेकिन आप सब याद रखें कि वो अगली पार्लियामेंट से एनफोर्स होगा, इस पार्लियामेंट में आपको कोई नहीं निकाल सकता, और आप अपने डट के वोट दें जो आपकी जमीर की आवाज कहती है, और पाकिस्तान के हक में जो आप बेहतर समझते हैं उस पर। एक जुमला मुझे कहना है कि अगर असेंबली की रुकनीत जाती है तो भाड़ में जाए, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज लेकिन जो खौफ करते हैं, मैं फिर बता रही हूं कि आर्टिकल 63A अगले पार्लियामेंट से नाफिज होगा, अभी कोई किसी को नहीं हिला सकता। आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं तो ये कह रही हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आए, आपने सबकी बात सुन ली, इसमें ये अमेंडमेंट आए कि इसमें जजों को भी शामिल करें, जर्नैलों को भी शामिल करें, पॉलिटिकल पार्टीज लीडरशिप को भी, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स, ये अमेंडमेंट आए, क्योंकि अभी सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस पे ये लिमिटेशन है। अब आप ये ना समझिएगा कि जी हमने इस प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी और MQM
اور وہ حکومتی پارٹیاں جو کہ اس بل کی بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہیں ان کو نہیں بلایا تھا. ہم نے ان کی لیڈرشپ سے، ان کے وزراء سے، ان سے رابطہ کیا، ان سے کہا کہ آئیے ہمارے پروگرام میں آ کے آپ اس دوہری شہریت کے قانون کو اور عدالت کی توہین کے قانون کو ڈیفینڈ کیجئے. ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا بتائیں گے، لیکن وہ نہیں آئے. اس کا مطلب ہے کہ شاید وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کی اخلاقی پوزیشن میں نہیں. اجازت نہیں بھی لینی ہے. ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے ہم دوہری شہریت کے مجوزہ قانون پر گفتگو کر رہے تھے جو کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیش ہونے والا ہے. اور ایک چھوٹی سی میں یہاں پر وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ صرف ارکان پارلیمنٹ جو ہیں ان کی ڈوئل نیشنلٹی جو ہے اس پر پابندی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو ججز ہیں، جرنیل ہیں اور بیوروکریٹس ہیں ان کی بھی ڈوئل نیشنلٹی نہیں ہونی چاہیے. جو پاکستان کی افواج کا جو قانون ہے اس کے مطابق ہمیں یہ بتایا گیا ہے، عسکری ذرائع یہ کہتے ہیں کہ آلریڈی یہ قانون موجود ہے کہ کوئی بھی پاکستانی شہری جس کی کسی دوسرے ملک کی شہریت ہو وہ افواج پاکستان میں کمیشن حاصل نہیں کر سکتا. تو یہ تو ہوگی ایک وضاحت. لیکن خواہ صاحب فرض کریں کہ آپ کی پاکستانی شہریت ہے لیکن ہماری بھابھی صاحبہ کی اور آپ کے بچوں کی برطانیہ کی یا امریکہ کی شہریت ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میر صاحب میں تو بہت کلیئر ہوں، اور میرا خیال ہے میری پارٹی بھی آئی ایم شیور بالکل کلیئر ہے کہ پھر میں کہوں گا صرف اراکین پارلیمنٹ نہیں، اراکین پارلیمنٹ، فوجی جرنیل، سپیریئر کورٹس کے ججز اور سینئر بیوروکریٹس، انہیں پاکستان کا نیشنل ہونا چاہیے، اور ان کی اہلیہ اور ان کے بچوں کو بھی ڈیول نیشنلٹی کی اجازت نہیں ملنی چاہیے. کیونکہ اگر کسی کی اہلیہ بیگم صاحبہ یا ان کے بچے ان کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے اور صاحب یہاں موجود ہے اور وہ ہماری قسمتوں کے فیصلے کر رہے ہیں، تو میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ زیادہ تر کیسز میں وہ لوگ ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتے. دیکھیں پاکستان بحرانوں میں گھرا ہوا ملک ہے، ہم غریب ملک ہیں، کمزور ہیں. ہاں جی، اور ہمارے بڑے مسائل ہیں، ہمارے دشمن اندر بھی ہیں اور باہر بھی ہیں. ہم اس طرح کی عیاشی کے متمل کشمالہ صاحبہ کی طرح یہ سمجھتی ہیں کہ اس کے پیچھے امریکہ؟ میں ہاں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. شکریہ، آپ نے بات یہ کی ہے. دیکھیے کیا وجہ ہے کہ اسلام آباد میں جو امریکی سفارتکار ہیں اور جو چند مغربی ملکوں کے سفارتکار ہیں، انہوں نے باقاعدہ میری اطلاع کے مطابق فہرست بنائی ہوئی ہے کہ ڈیول نیشنلٹی کے معاملے میں وہ لابنگ کر رہے ہیں اس کے حق میں. ان کے پیٹ میں کیا درد ہے، ان کا کیا انٹرسٹ ہے کہ پاکستان کے پارلیمنٹ میں یہ قانون پاس ہو جائے کہ ڈیول نیشنلٹی ہولڈر جو ہے وہ پاکستان کے پارلیمنٹ کا ممبر ہو سکتا ہے. کیونکہ میرا ذاتی نظریہ اور عقیدہ یہ ان سے ہمیں کسی خیر کی خبر کبھی نہیں آئی. تو جو ان کا وہ کیا یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ٹاؤٹس کبھی وہ معین قریشی کی شکل میں، کبھی شوکت عزیز کی شکل میں اور کبھی حسین حقانی کی شکل میں جو وہاں پہ پلتے ہیں ان کے ٹکڑوں پہ جا کے اس کے بعد یہاں آئے اور ہماری قسمتوں کے فیصلے کریں، اس کو ہم ریزسٹ کریں. جی بشرا گور صاحبہ. میں تو پھر سے یہی کہوں گی کہ اس بل کی اگر ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لا رہے ہیں تو پہلے تو فاٹا کے لوگوں کو شہریت ایکول رائٹس اور سٹیزن شپ ملنی چاہیے. پھر 19 جو ایسٹ پاکستان ہم سے جدا ہوا، ابھی تک بنگالیوں کی شہریت کا ہم نے ایشو ایڈریس نہیں کیا، سالو نہیں کیا. یہ بہاریوں کا ہمیں اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. پھر کئی اور ایشوز ہیں جن کو ہمیں لینا چاہیے. تو پھر ہاں احتساب کا قانون تو ڈیفینیٹلی، لیکن میری نظر میں آئی فیل کہ پولیٹیکل پارٹی لیڈرز جو ہیں جو اس ملک میں سیاست کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو بھی دوہری شہریت نہیں ہونی چاہیے. اور اگر ایک پارٹی ایسی ہے جس کا لیڈر لندن سے پاکستان میں مداخلت کرتا ہے تو یہ بھی ہمارے لیے بہت کنسرننگ بات ہے. تیسری بات میں کنٹیمپٹ والے لا کے حوالے سے یہ ضرور کہوں گی کہ میری اپنی ذاتی میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ اظہار رائے سب کو ہونا چاہیے، اس پہ کوئی قطعاً نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کنٹیمپٹ لا جو ہے اس کو ریپیل ہی اگر کر دیں تو بہتر ہے. کشمالہ طارق صاحب، اب ذرا ایک مختلف سوال ہے سیاسی صورتحال کے حوالے سے. یہ جو نیٹو سپلائی لائن بحال ہوئی ہے اس پہ بڑا ریئیکشن سامنے آیا ہے اور آج اس میں کچھ جلسوں میں تنقید بھی ہوئی ہے.
دفاع پاکستان کونسل نے ایک لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے. آپ کو کوئی ایسا خطرہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سارے معاملات دوہری شہریت کا قانون, توہین عدالت کا قانون, یہ پیچھے رہ جائیں گے اور آنے والے دنوں میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ اسلام آباد میں بھی کوئی التحریر اسکوائر بن سکتا ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال ایسا نہیں ہوگا. کیونکہ جو اول تو دیکھیں انہوں نے جب یہ کھولا ہے سب کچھ کیا ہے, ان کو چاہیے تھا کہ یہ ساری چیز پارلیمنٹ سے ڈسکس کرتے. جب ریزولوشن لینی ہوتی ہے تو پارلیمنٹ آ جاتے ہیں, جب کوئی اور ڈرون اٹیک پہ بات کرنی ہوتی ہے پارلیمنٹ یاد آ جاتی ہے, جب منہ چھپانے کے لیے کچھ چاہیے ہوتا ہے. تو جب یہ فیصلہ کرنے جاتے ہیں اس وقت پارلیمنٹ کو یہ نہیں کرتے. آپ کی میں پہلی بات سے ایک تھوڑا سا اور یہ کروں کہ جی جو آپ فیملیز کی آپ نے جو بات کی ہے, میر صاحب فورن آفس کے اندر ایک سروے کرایا گیا تھا کہ ان کے کن کن امبیسڈرز اور ان کے جو سٹاف ہے ان کے پاس دوہری نیشنلٹی یا ان کے بیویوں کے پاس ہے, کیونکہ دے ہیو ایکسیس ٹو انفارمیشن. تو بہت ساروں کی نکلی تھی اور پھر یہ 90s کی بات ہے کہ وہ ریناؤنس کرائی گئی تھی. تو ہماری اطلاع یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس یہ پورا ایک سروے ہونا چاہیے اور اس کے بعد. بھائی صاحب, یہ جو نیٹو سپلائی لائن کی بحالی کے بعد رد عمل آ رہا ہے, یہ کہاں تک جائے گا؟ دیکھیے نیٹو سپلائی لائن جو ہے یہ تو کیٹاگوریک ہے کہ پارلیمنٹ کی گائیڈ لائن کی دھجیاں اڑا دی ہیں انہوں نے اور معافی مانگی امریکیوں سے انہوں نے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ رد عمل بڑھے گا اور اس کے دیکھیں نا ڈرون اٹیک بھی جاری رہتے ہیں اور نیٹو سپلائی بھی چلتی رہتی ہے, تو پاکستانی قوم باہر ہی نکلے گی اور کیا کرے گی؟ ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہی ہوں. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ نیٹو سپلائز کا کھولنا بند کرنا یہ ایگزیکٹو فیصلہ تھا, ہونا چاہیے اور فیصلہ انہی کو کرنا چاہیے تھا. اس میں پارلیمنٹ کو لانے کی ضرورت تھی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. لیکن جو ہماری آج کی ڈیبیٹ کا فوکس تھا وہ تھا دوہری شہریت کا قانون پاکستان میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. تو جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ووٹ بڑے شوق سے ڈالیں, ان کو خوش آمدید ہے, ضرور پاکستان میں ووٹ ڈالیں. لیکن اگر امریکہ میں اور انڈیا میں اگر دوہری شہریت پر پابندی ہے تو پھر آپ ہی ہمیں خود ہی جواب دے دیں کہ پھر پاکستان میں جو ہے آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی دوہری شہریت ہونی چاہیے. فیصلہ بہرحال یہ پارلیمنٹ کو کرنا ہے اور پتہ نہیں اب پارلیمنٹ میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے 2/3 اکثریت حکومت کو ملتی ہے یا نہیں ملتی. لیکن جو توہین عدالت کا قانون ہے اس کا تو واضح مقصد نظر آ رہا ہے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب کو بچایا جائے اور ساتھ ہی ساتھ ملک ریاض صاحب کو بھی بچا لیا جائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.